مشکاہ شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث کی بیان کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی عورت ہے، بڑے مقام والی عورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میرے محبوب کے چہرے پر کوئی خاص اثر میں نے محسوس کیا۔ وفادار عورت اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھ کر سمجھ جاتی ہے کہ آج کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، کوئی اہم مسئلہ پیش آیا ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چیت نہیں کی، بالکل آپ خاموش رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی جو وضو کرے اپنے گھر پر اور وضو کر کر مسجد میں جائے نماز کے لیے، اللہ پاک اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے حاجی احرام باندھ کر بیت اللہ کا سفر کرتا ہے تو حاجی کو بیت اللہ کا سفر کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے گھر سے وضو کر کر مسجد میں آنے والے کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، اماں عائشہ فرماتی میں نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا، کوئی خاص اثر تھا تو میں سمجھ گئی کوئی اہم بات پیش آئی۔ میرے نبی نے بات نہیں کی، وضو فرمانے کے بعد فوراً میرے نبی مسجد میں تشریف لے گئے، لیکن اس وقت ہوتا یہ تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چھوٹا سا کمرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیسے گھر میں زندگی گزاری، حدیث شریف میں صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سردی کے موسم میں ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور تہجد کی نماز کی توفیق نصیب فرمائے۔ تہجد کی نماز کے لیے ہمارے نبی کھڑے ہوتے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو میرے محبوب میرے پیر پر تھوڑا اشارہ کرتے تو میں اپنے پیر کو موڑ لیتی تھی، پھر میرے محبوب قیام کرتے تو میں اپنے پیر کو پھیلا لیتی تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا چھوٹا گھر ہوگا، تو چھوٹے گھر میں اماں عائشہ صدیقہ موجود ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں میرے محبوب کی باتوں کو سننے لگی کہ میرے محبوب مسجد میں جا کر صحابہ کرام کے درمیان میں کیا باتیں کہیں گے، چونکہ مجھ سے تو بات نہیں کی ہے اور چہرے پر کوئی خاص اثر محسوس ہوا۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے محبوب ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، او لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے، حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بولو اللہ کسی کا محتاج، ارے بولو نا کسی کا محتاج اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو بولو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے فرماتے ہیں۔ کیا تمہارا فائدہ؟ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ مرو بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرو، اچھی باتیں لوگوں کو بھی بتلاؤ، خود کی زندگی میں بھی اچھائیاں داخل کرو اور ان اچھائیوں کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، بھلائی کا حکم کرو، وانہوا عن المنکر، اور اپنی ذات کو بھی برائیوں سے بچاتے رہو، اپنی ذات کو بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچاتے رہو، اپنی ذات کو بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رکھو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کا حکم دو، گناہوں سے بچنے کا حکم دو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اگر تم نے اچھائیوں کا حکم چھوڑا، برائیوں سے بچنا خود بھی چھوڑا اور برائیوں سے دوسروں کو بھی نہ بچایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ کرام، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو حکم دیا، او لوگوں مرو بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، بری باتوں سے روکتے رہو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی تم نے دعوت کی مبارک محنت کو چھوڑا اور یوں سمجھا کہ بس میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، میری قرآن کریم کی تلاوت مجھے جنت میں لے جائے گی، ارے میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میرا حج میرا عمرہ مجھے جنت میں لے جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ، اگر تم نے اچھی باتوں کا حکم چھوڑ دیا، بری باتوں سے روکنا چھوڑا، تو وہ وقت بھی آنے والا ہے
کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور بولو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، وَتَسْأَلُونِ فَلَا أُعْطِيكُمْ، اور تم اللہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے۔ آج زندگی الجھنوں میں ہے، زندگی ٹینشنوں میں ہے، ہر ہنستا چہرہ بولو اندر سے خوش نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی غم سوار ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن سوار ہے، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم اتنے وظیفے پڑھتے ہیں، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سنتا کیوں نہیں ہے؟ ارے میرے پیارو، اللہ تو ضرور سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی میں کچھ موڑ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، ان موڑ کی وجہ سے قبولیت کے لیے رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اچھی باتوں کا حکم نہ کیا، بری باتوں سے نہ روکا، تو تم اللہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے، تمہارا سوال منظور نہیں ہوگا۔ اور آگے حدیث شریف کے الفاظ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، تم دشمنوں کے خلاف اللہ سے مدد مانگو گے۔ بولو آج ہم ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، چونکہ ہمارا رعب دنیا کی محبت حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سچی زبان مبارک سے، میری امت کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی، اور میری امت موت کو اپنے دل سے بھول جائے گی، موت کا ڈر نکال دے گی، وکراہیت الموت، موت کو کراہت سمجھنے لگے گی، موت کا تذکرہ بھی سننا اسے پسند نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری امت کا رعب دشمنوں کے دلوں میں سے ختم ہو جائے گا، دشمنوں کے خلاف تم اللہ سے مدد مانگو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔